ایک حقیقی بھائی بھی اپنے حقیقی بھائی کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے زوال کے منصوبے بھی بناتا ہے، تمنائیں بھی کرتا ہے اور اس کے لیے قدم بھی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جب تک کہ ہماری قوم کے اندر سیکریفائس کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، بھلائی کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا، ہم اپنی قوم کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں کر سکتے۔ اب آئیے ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھر سکتا ہے کہ ہر آدمی میں تو یہ جذبہ نہیں آ سکتا، ہر آدمی تو اس کام کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ قربان جائیے میرے کریم کی عظمت پر، ضروری نہیں کہ پوری قوم بیدار ہو جائے اور آپ انقلاب لائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندے کے ذریعے بھی پوری قوم میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا نے انقلاب پیدا کیا، پوری دنیا میں بریلی کو ایک مقام۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ اعظم تشریف لائے، انہوں نے انقلاب پیدا کیا۔ بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم تشریف لائے، انہوں نے انقلاب پیدا کیا۔ تو آپ اگر انقلاب کو دیکھیں گے تو کبھی ایک بے غرض بندہ فرش گیتی پر قوم کو مل جائے تو اسی ایک بندے کے عوض کے اندر معاشرے میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ غور سے سنیے گا۔ رب نے فرمایا حضور سے کیا آپ کہہ دیں؟ کیا؟ انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے فرمایا انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ وہ ایک نصیحت کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے ایک یا دو، پھر غور کرو۔ پتہ چلا کبھی ایک کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے کامیابیاں عطا فرماتا ہے اور کامرانیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تاریخ میں اس طریقے کے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو انڈیویژل طور پر کھڑے ہوئے اور قوم کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا اور ان کے دھارے کو غلط راستے سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف موڑ دیا۔ آئیے اب میں آپ کو سمجھاؤں۔ انقلاب کا پہلا طریقہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریفائس کا کہ اپنے فائدے کی طرف توجہ مت دو، لوگوں کو فائدہ، اور لوگوں سے فائدے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پرٹیکولر مسلم کے لیے نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للمؤمنین، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے تشریف لائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قوم نے اکتساب فیض کیا، فائدہ اٹھایا، اور ہر ایک کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے بے پناہ فائدہ پہنچایا۔ اب آج کے دور کے کرنٹ ایشوز کیا ہیں؟ آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے کریکشن کی ضرورت کہاں کہاں ہے، کس کس طریقے سے ہے۔ تو ایک چیز ہو تو میں بتاؤں، کسی شاعر نے کہا ہے ایک ہنگامہ محشر ہو تو میں اس کو بھولوں، رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے۔ ہماری قوم کی سچویشن، کسی ایک چیز میں ہماری قوم نے ترقی کی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم اس میں ترقی یافتہ ہے۔ آج ہر چیز ہماری بگڑی ہوئی ہے اور ہر چیز کے اندر ہماری قوم پستی کی طرف ہے، ہر چیز میں ہماری قوم زوال کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب اگر تعلیم کے سلسلے میں بات کی جائے تو ہم اگر اس کے بارے میں جائزہ لیں اپنی قوم کا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ ہماری قوم کا بیشتر طبقہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ صرف جہالت ہی ایسا موضوع ہے کہ اس کو بھی ابھی تک ہماری قوم سمجھ نہیں سکی کہ جہالت کس کو کہتے ہیں۔ ہماری قوم نے جہالت کے بارے میں صرف یہی سمجھا ہے کہ جہالت اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔ میری ایک کتاب بہت جلد منظر عام پر آئے گی اور انشاءاللہ کریکشن سے گزر رہی ہے، جدید دور کے 3 مسائل اور اس کا حل۔ اس میں پہلی چیز ہم نے لی ہے غربت اور دوسری چیز لی ہے ہم نے جہالت۔ لیکن جہالت کو ہم نے جو آئیڈینٹیفائی قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اس کے اندر صرف پڑھا لکھا نہ ہونا یہی جاہل ہونے کی علامت نہیں ہے، انداز گفتگو کا نہ آنا یہ بھی جہالت ہے، طریقے سے کسی چیز کو نہ رکھنا یہ بھی جہالت ہے۔
لباس صحیح طریقے سے نہ پہننا یہ بھی جہالت ہے، ایٹیٹیوڈ یہ بھی جہالت ہے، کسی کو حقیر سمجھنا یہ بھی جہالت ہے، صرف یہی نہیں کہ آدمی پڑھا لکھا نہ ہو یہی جہالت ہے، یہ ساری چیزیں جہالت کے دائرے میں آتی ہیں. پھر کبھی میں انشاءاللہ العظیم اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن اگر ہم سروے کریں، اپنی قوم کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا میں دانشوران قوم و ملت اس وقت اس فکر کے اندر ہیں کہ ہماری قوم کامیاب ہو سکتی ہے تو ایجوکیشن کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، پڑھائی کی بنیاد پر کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن ہم اندازہ لگائیں، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا یوکرین اور رشیا کے وار کے اندر ہمارے کتنے اسٹوڈنٹ وہاں MBBS کرنے کے لیے گئے تھے، اور کیوں گئے تھے؟ ریزن تلاش کرو. میں نے خود اپنے اجتماعات اور جمعہ کے اندر دعا کی تھی یوکرین اور رشیا کی وار کے اندر کہ ہمارے وہ بچے جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں خیر سے واپس آ جائیں. کیوں؟ اب تلاش کیجئے ریزن. تو ہماری کنٹری میں MBBS کی پڑھائی اتنی مہنگی ہو گئی کہ ہمارے بچے ایفرٹ نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے یہاں سے یوکرین گئے اور پھر وہاں پر وہ پھنس گئے. تو پتا چلا ایک اچھی کمیونٹی، بڑی کمیونٹی کے لوگ بھی اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ آج اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کر سکیں اور اپنے بچے کو ہائر ایجوکیشن دلا سکیں. تو آرڈینری اور شیڈول کاسٹ اور غریب انسان کے بس کی بات کہاں ہے کہ جو وہ اپنے بچے کو یہاں تک پہنچا سکے. ہماری قوم کے بچے SSC کے بعد ڈراپ آؤٹ لے لیتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، 12 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریزن سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، بہن کی شادی کرنی ہے، گھر لینا ہے، خود کی شادی کرنی ہے، آدمی ارننگ کی فکر کے اندر نکل جاتا ہے. نتیجتاً اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ذہین ہونے کے باوجود بھی اعلیٰ تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر پاتا. اب میں آپ کو سمجھاؤں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ماننے والوں نے، ان کے فالوورز نے کس طریقے سے علمی انقلاب پیدا کیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے. صحابہ کی ساری چیزیں مکے کے اندر چھوٹ گئیں، بزنس چھوٹا، گھر چھوٹا، شاپ چھوٹا، ساری چیزیں چھوٹی، اور وہ مدینہ منورہ پہنچے. اب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایجوکیشن 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 جس کے بارے میں ہم رٹ لگا رہے ہیں اور ہونا چاہیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کون سا کیا؟ تو آپ کو حیرت ہوگی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرما کر جو صحابہ مدینے آئے تھے، تو انصار جو مدینے میں صحابہ تھے ان کی اور مکے والوں کی دونوں کی بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرما دیا، جسے عقد مواخات کہتے ہیں. اور اس طریقے سے قائم کر دیا کہ ایک دوسرے کے بزنس کے اندر ایک دوسرے کو شریک کر دیا. خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جس کو بھائی بنایا گیا تھا، اللہ اکبر، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ دونوں جو بھائی تھے انصار سے فاروق اعظم کا جو عقد مواخات جس سے کیا گیا تھا، تو ایک دن وہ حضور کے پاس سیکھنے جاتے، ایک دن فاروق اعظم سیکھنے جاتے، ایک دن فاروق اعظم بزنس کرتے، ایک دن وہ صحابی بزنس کے لیے جاتے. اور اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے بھی نکلنے کی راہ عطا فرمائی اور جہالت سے بھی نکلنے کی راہ عطا فرمائی. ہم بھی اگر آج اپنی قوم کے اندر تعلیم کے زیور سے قوم کے نونہالوں کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف علم کی دعوت دینے سے کام نہیں چلے گا، ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم جو ہے بچوں کی فیس فری کر دیں گے، فیس پے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں اس سے بچے کی تعلیم کا خرچ تو نکل جائے گا، لیکن جس بچے پر پورے گھر کا ڈیپینڈ ہے وہ بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو سکے گا اور پڑھ نہیں سکے گا. میں آپ کو ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا ان کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے درس میں ایک ننھا سا بچہ جسے دنیا امام ابو یوسف کہتی ہے وہ آ کر کے بیٹھا کرتے. ہوا یہ تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں انہیں کام کاج کے لیے بھیج دیتی تھی، وہ جاتے تھے دن بھر محنت کرتے، شام کو کما کر ماں کو دے دیتے. ایک دن نکلے، دیکھا امام اعظم کا درس چل رہا ہے، بیٹھ گئے، بڑا مزہ آیا ان کو، بیٹھے ہی رہ گئے. شام گھر پہنچے، ماں کو بتایا نہیں کہ میں درس میں بیٹھا ہوا، تو بچے تھے. انہوں نے کہا ماں آج کچھ نہیں ملا. ماں صبر کی. 2 روز اور بھی ایسے گزرے کہ وہ درس میں بیٹھے اور کچھ کما کر ماں کو نہیں دیا. ماں کو کسی طرح سے پتا چل گیا کہ یہ جا کر امام اعظم کے درس میں بیٹھ جاتا ہے اور کماتا دھماتا نہیں. پہنچی امام اعظم کے پاس.
کہ ماں نے امام اعظم سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو یہ سب کر رہے ہو، میرے گھر کے اندر چولہا کیسے جلے گا، ہم کھائیں گے کیسے؟ امام اعظم نے معذرت چاہی امام ابو یوسف کی والدہ سے، اور امام ابو یوسف سے فرمایا بیٹا تم روز کتنا کما کر اپنی ماں کو دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اتنا۔ کہا تمہاری ماں سے کچھ مت کہنا، گھر سے روزانہ نکلو، میرے پاس درس کے اندر بیٹھو، رات کو جب جاؤ تو گھر کی جتنی ضرورت ہے مجھ سے لے کر کے جایا کرو، تمہاری ماں سے کچھ نہ کہنا، تم ان کو دیتے رہو، گھر کا چولہا بھی جلتا رہے گا اور تمہاری تعلیم بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر! جس امام ابو یوسف کو امام اعظم نے اس طریقے سے تیار کیا، آپ جانتے ہیں وہی امام ابو یوسف کے دل میں ایجوکیشن کا مقام کتنا بڑھ گیا کہ آپ جب امام ابو یوسف علیہ رحمت والرضوان جب بیمار ہوئے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، بستر پر آخری زندگی کی سانسیں چل رہی تھی، ایسے میں ایک اس دور کے ہائیلی کوالیفائڈ بزرگ تشریف لائے اور آ کر کے امام ابو یوسف سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ رمی جیمار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، سواری پر کرنا افضل ہے یا پیدل؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری طبیعت کے اندر نقاہت ہے، اس وقت ایجوکیشن کا تذکرہ اور بحث کرنا، ڈسکس کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ امام ابو یوسف پوری طاقت جمع کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور ان سے کہا میں آپ کی سنوں یا میرے رسول کی سنوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، میں ابھی قبر کی گود تک نہیں پہنچا، سوچتا ہوں کہ وہاں پہنچنے سے پہلے بھی کچھ علم سے اپنے آپ کو آراستہ کر لوں۔ یہ ایک فکر تھی۔ ہم سسٹم جو لے کر کے چل رہے ہیں اس سسٹم کے اندر زندگی بھر کا بھکاری بنانے کا خیال ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بیٹا تو 4 سال تک فیس لیتے رہنا، بیٹا تو، اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، ہے سولوشن، لیکن وہ گھر کے پرابلمز، وہ ساری چیزوں کے بارے میں کیا؟ اور اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے بچے جو پیرنٹس کے دکھ، بہنوں کے دکھ، بھائیوں کے دکھ اور دوسروں کے دکھ کو دیکھنے کے بعد گھر والوں کے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کسی آٹو موبائل کی دکان پر سروس کر رہے ہیں، کہیں اور سروس کر رہے ہیں، کہیں اور کر رہے ہیں، اور نتیجتاً ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور ان کا سارا ٹیلنٹ دم توڑ دیتا ہے۔ ہم ایک نئے انداز سے سوچنا پڑے گا، معاشرے میں وہ بچے جو ٹاپ کلاس کے ہیں، ٹیلنٹ جن کے اندر موجود ہے، اور اگر وہ غریب ہیں، کیپیبل نہیں ہیں، ان کے گھر کا ذمہ بھی لو اور ان بچوں کے پیچھے محنت بھی کرو۔ یہی بچے صرف اپنے گھر کو نہیں پالیں گے بلکہ پوری فیملی اور خاندان کو پالنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا جس انوائرمنٹ کے اندر جو بھی آئے اس کے اندر علم کی تڑپ پیدا ہو جائے، اس کے اندر کیریکٹر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب ہمارے یہاں تو تمباکو، گٹکھا، بیڑی، سگریٹ، گالی گلوچ، جب اس کلچر کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے تو ہمارے ہی معاشرے کا شخص اگر ڈاکٹر بن جائے، سی اے بن جائے، لائر بن جائے، جج بن جائے، آئی پی ایس بن جائے، آئی ایس بن جائے، تو پہلے مسلم بستی کو چھوڑ کر کاسموپولیٹن علاقے میں جا کے بستا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کا بیہیویئر بھی مس بیہیویئر ہو اور اس کا کیریکٹر بھی داغدار ہو جائے۔ گویا ہم نے اپنا انوائرمنٹ ایسا بنا کے رکھا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر خود ہمارے بچے اگر پرورش پائیں تو اچھے بچوں کے اندر ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جہالت جیسا انوائرمنٹ ہے کہ ایجوکیشن کی تڑپ پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں خود آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، میں نے ایس ایس سی تک تعلیم حاصل کی، میرے کلاس فیلو تھے، بہت اچھے دوست تھے میرے، انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے گجرات کے ولبھ ودیا نگر کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ گئے، دنیاوی تعلیم کے لیے۔ میں دین کی طرف آ چکا دنیاوی تعلیم تھوڑی سی حاصل کرنے کے بعد، لیکن جب میں وہاں پہنچا ان سے ملنے کے لیے، ان کے ہاسٹل کے اندر، ان کے انوائرمنٹ کے اندر، تو مجھے ایسا محسوس ہوا پھر سے مجھے کالج کے اندر ایڈمیشن لے لینا چاہیے۔ یہ انوائرمنٹ ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا بہت اثر ہوتا ہے، ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول کریٹ کیا تھا جس ماحول کے اندر آنے والا کوئی بھی شخص ہو، اس شخص کی زندگی کے اندر تعلیم، اخلاق، دیانت داری، ایمانداری، حیا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی تھیں۔ اور ہماری پوزیشن کیا ہے ذرا دیکھ لیں۔ تو صرف ایجوکیشن کی طرف فوکس کرنے سے کام نہیں چلے گا، وہ جراثیم جس کی بنیاد پر قوم کا گراف گر جاتا ہے، ان سارے جراثیم کو مارنا پڑے گا، ان سارے سوراخوں کو بند کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں۔
لیکن کوئی یہ نہ سوچے یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. کچھ ڈیفیکلٹ نہیں، کچھ ڈیفیکلٹ نہیں. اس لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے.